جی السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں انگلش ایزی ٹرکس ود محمد شعیب۔ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دا ڈیئر ڈپارٹڈ پلے کی سمری۔ یہ ٹرانسلیشن اور اس کی ایکسرسائز میں دوسری ویڈیو میں کروں گا، لیکن آج اس کی ذرا ہم سمری دیکھتے ہیں کہ اس کے کیریکٹرز کیا ہیں، اس کے تھیمز کیا ہیں اور اس کی سمری کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اس کا ٹائٹل دیکھیں، دا ڈیئر ڈپارٹڈ ہے۔ ڈیئر کسی پیارے کو کہتے ہیں، ڈپارٹڈ کا مطلب ہے جب وہ چھوڑ کے چلا جائے، تو اس لیے اس کا ٹائٹل ہے ڈیئر ڈپارٹڈ۔ یہ ون ایکٹ پلے ہے۔ ون ایکٹ پلے یہ ہوتا ہے کہ جس میں وقفے کی بریک کی ضرورت نہ ہو، بس ایک ہی دفعہ سٹیج پہ پرفارم کیا جاتا ہے۔ یہ 15 منٹ سے 1 گھنٹے تک اس کی لینگتھ ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سب سے پہلے کریکٹرز دیکھیں۔ یہ دو سسٹر ہیں، مسز سلیٹر اور مسز جارڈن، اور ان دونوں کے ہسبینڈ کون سے ہیں؟ ہینری سلیٹر اور بین جارڈن۔ بین جارڈن کی بیوی مسز جارڈن ہے اور ہینری سلیٹر کی مسز سلیٹر ہے۔ اس کے بعد وکٹوریا ہے، ان کی بیٹی ہے ہینری سلیٹر کی خاندان کی، ٹھیک ہے، اس کی 10 سال عمر ہے۔ اس کے بعد ایبل میری ویدر ہے۔ ایبل میری ویدر ان کا گرینڈ فادر ہے، جس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یہاں پہ۔ اسی کی ڈیتھ کا ہی سارا سین بتایا گیا ہے کہ اس کی ڈیتھ کیسے ہوتی ہے اور یہ کیسے۔ تو اس کی جب ڈیتھ ہو جاتی ہے، یہ بڑی کامک ہے، اینڈ پہ آپ کو اس کی ایک الگ سے ایک سینیریو ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے سیٹنگ دیکھیں، اس کی سٹنگ روم آف اے موڈسٹ ہوم بلانگنگ ٹو دا مسز سلیٹر اینڈ ہر ہسبینڈ ہے، کہ یہ ایک روم میں سٹارٹ ہوتا ہے، کہ کہاں سے یہ سین سٹارٹ ہوتا ہے۔ پلاٹ اوور ویو دیکھیں، مسز لیٹر اور ہینری پریپیئر فار دا ارائیول آف، یہ ان کا بزرگ فوت ہو جاتا ہے۔ یہ بہرحال آپ پڑھ لیجئے گا، میں آپ کو سٹوری بتا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، مسز لیٹر اور مسز جارڈن کا جو والد صاحب ہے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو مسز سلیٹر کے ہاں وہ ہوتا ہے، مسز جارڈن اور اس کے ہسبینڈ نے آنا ہوتا ہے، یہ ان کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی دوران ہی یہ کیا ہوتے ہیں، ان کے دل میں لالچ آ جاتا ہے کہ اس بہن کے آنے سے پہلے کچھ سامان ہم چھپا لیتے ہیں، انہیں کہیں گے کہ بابا کا یہ صرف سامان تھا، تاکہ اس کی اس پہ نظر نہ پڑے۔ تو یہی ایک سین ہے کہ یہ اس کے ماتم کی مطلب سوگ منانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی آ جاتی ہے۔ وہ جب آ جاتی ہے تو دروازے پہ ان کا ویٹ کرتی ہے، کھٹکھٹاتی رہتی ہے، یہ کچھ ایک ٹیبل ہوتا ہے بیورو، اس کو یہ چھپا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی ایک سین ہے۔ اس میں ایونٹ کیا ہے؟ وکٹوریا اور مسز سلیٹر انوسنٹلی کمنٹ، یہ اپنے والد صاحب کی ڈیتھ پہ ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ پھر جب مسز جارڈن اور اس کا ہسبینڈ آتے ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ کیا آپ نے ڈاکٹر کو بلایا تھا کہ نہیں، تو وہ بتاتے ہیں نہیں، وہ ڈاکٹر کو ہم نے بلایا، وہ باہر گیا ہوا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کسی اور ڈاکٹر کو بلا لینا چاہیے تھا، تو کہتے ہیں نہیں، ان کو جیتے جی جو ڈاکٹر چیک کرتا تھا، یہ اخلاقیات کے خلاف ہے کہ ہم کسی اور کو بلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ یہ سارا سین ہوتا رہتا ہے، آخر پہ وہ گرینڈ فادر جو ہوتا ہے اصل میں وہ سو رہا ہوتا ہے، ریسٹ کر رہا ہوتا ہے، تو وہ مر نہیں گیا ہوتا، وہ بھی اٹھ کے آ جاتا ہے۔ اسے جب پتہ چلتا ہے، وہ کہتا ہے اچھا تو تم لوگ لالچی ہو، تم سارے سامان کے پیچھے ہو، اور وہ پوچھتا ہے کہ میرے جوتے کدھر ہے اور میری گھڑی کدھر ہے اور میرے کمرے سے بیورو مطلب وہ بڑا ڈیسک یا ٹیبل کون لے کے آیا ہے؟ تو پھر ان کو مسز جارڈن بتاتی ہے کہ یہ تو چیٹیں گے، یہ تو یہ آپ کا سارا سامان چھپا رہے تھے، انہوں نے ہمیں تو کہا ہے کہ آپ مر گئے، ہم تو اخبار میں پیس دینے کا سوچ رہے تھے کہ آپ کی خبر دے دیں، اور یہ سوچ رہے تھے کہ کیا آپ کے نظم لکھیں، کوئی شعر لکھیں آپ سے ریلیٹڈ۔ تو یہ وہ اٹھ کے جب آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں آپ کے بارے میں مجھے پتہ چل گیا کہ آپ سارے لالچی لوگ ہو، تو میں اپنی جائیداد اب اس کے نام کروں گا جس کے ساتھ میں زندگی گزاروں گا۔ اور یہیں پہ کوئی بار کلب کی وہ ہوتی ہے اونر، وہ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گا اور میں اپنی ساری پراپرٹی بھی اس کو دے دوں گا۔ یہ اس کی سٹوری ہے، یہ یہاں سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، یہی چیز لکھی ہوئی ہے۔ اب اس کے تھیم اگر ڈسکس کرتے ہیں تو تھیم اس کا سب سے پہلا تھیم ہے گریڈ، کہ لالچ ہے۔ کہ دیکھیں ان کے گھر میں فار ایگزامپل پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بزرگ فوت نہیں ہوا، اگر فوت بھی ہو گیا ہے تو کم سے کم جنازے شنازے کے بعد ہی یہ سارے معاملات کیے جاتے ہیں، نہیں یہ اس سے پہلے ہی ساری چیزیں تقسیم کر رہے ہوتے ہیں۔ فیملی ڈائنامکس ہے۔ فیملی ڈائنامکس سے کیا مطلب ہے؟ ڈائنامکس کہتے ہیں جو چیز چینج ہوتی رہتی ہے، تو فیملی کے خاندان کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہوتے ہیں وہ بہت ہی اچھے یا برے ہوتے ہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ہم پھر کیا ڈیل کرنے لگتے ہیں ان کے ساتھ۔ اس کے بعد ایبسرڈٹی آف دا ہیومن بیہیویئر ان دا فیس آف ڈیتھ، کہ انسان، ایبسرڈٹی کہتے ہیں میننگ لیسنس کو، جس چیز کا مقصد ہی کوئی نہ ہو، کہ انسان کتنا بے مقصد ہو جاتا ہے جب اس نے کہیں نہ کہیں پرفارم کرنا ہو، مطلب کسی کی اگر ڈیتھ بھی ہو جائے تو وہ اچھے سے پرفارم نہیں کرتا، مطلب اسے سوگ وغیرہ یا غم منانے کا کوئی بھی اس طرح کا اس کا جو ریئلٹی ہوتی ہے وہ نظر نہیں آتی۔ مطلب اخلاقیات کی حد تک صرف ہم ساری چیزیں مانتے ہیں، لیکن ریئلٹی میں انسان اس سے گیا گزرا ہے۔ تو یہ اس کی سٹوری ہے اور یہ اس کے تھیمز ہیں۔ انشاءاللہ ٹرانسلیشن اور ایکسپلینیشن میں آپ کو مزید اس کی ایکسپلینیشن بتاتا ہوں۔ تھینک یو سو مچ۔